أحد قال هذا القول قبله لكنت لم يتنسي بقول به قبله. واسألك هل كان من آبائهم ولد فذكرت أن لا. وقلت لو كان من آبائهم ولد ولم يكن فأعبدك أنت به. واسألك هل كنتم تستهينون بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد علمت أنه لم يكن يدعو الكذب على الناس ويكذب على الله. واسألك أشقاق الناس اتبعوهم ضعفاءهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوهم وهم أتباع الرسل. واسألك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل فرماتے ہیں، یہ جو ابو سفیان سے ہرقل بادشاہ کے سوال جواب ہوئے تھے، تو جب تمام سوالات ہو چکے تو اخیر میں ہرقل بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم کا خلاصہ پوچھا کہ ان کی مبارک تعلیمات کیا ہے. تو ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ بتلا دیا. جب یہ ہو چکا تو اب ہرقل بادشاہ نے اپنی طرف سے تبصرہ شروع کیا. جتنے بھی سوال ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھے تھے اور ابو سفیان نے جتنے بھی جواب دیے، ان تمام جوابات کے بارے میں ہرقل بادشاہ اپنی طرف سے تبصرہ پیش کر رہے ہیں. اور اندازہ ایسا ہے کہ یہاں جتنے بھی تبصرے ہرقل بادشاہ نے پیش کیے ہیں، یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں ہونے چاہیے. فقال للترجمان، ہرقل نے اپنے مترجم کو کہا، قل لہو، کیا ابو سفیان کو کہو، سألتک عن نسبہ، میں نے اس مدعی نبوت کے نسب کے بارے میں تم سے سوال کیا، فذکرت ان فیکم ذو نسب، تو تم نے یہ جواب میں تذکرہ کیا کہ وہ تمہارے اندر عالی نسب ہے، اونچے نسب والے ہیں. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، اسی طرح زمانے قدیم سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اپنی قوم کے عالی نسب کے اندر مبعوث کیے جاتے ہیں. یعنی قدیم زمانے سے باری تعالیٰ کا یہ سلسلہ رہا ہے کہ نبی اپنی قوم کے عالی نسب کا ایک فرد ہوا کرتے ہیں، تاکہ ان کے نسب کے اوپر کوئی طعنہ بھی نہ دے سکے اور عالی نسب والوں کو اتباع میں کوئی عار بھی نہ آوے. تو نبیوں کے عالی نسب ہونے کے یہ دو عظیم فائدے ہیں. اسی لیے کہ چھوٹے نسب کے اگر نبی ہو تو لوگ نسب میں طعن و تشنیع کر سکتے ہیں، اور بڑے کہلانے والے لوگوں کو نبی کی اتباع کے اندر عار اور شرم بھی آتی ہے. اسی لیے باری تعالیٰ عام طور پر نبیوں کو عالی نسب خاندان میں مبعوث فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ عالی نسب اگر علم اور تقویٰ کے ساتھ جمع ہو جائے تو 4 چاند لگ جاتے ہیں. محض عالی نسب ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن تقویٰ، علم اور عالی نسب یہ جمع ہو جائے تو آدمی کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ کوئی سید خاندان کا ہو، آل رسول ہو، پھر وہ عالم حافظ بھی بن جائے، تقویٰ بھی اپنے اندر پیدا کر لے. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ،
ہرقل کہنے لگے ابو سفیان میں نے تم سے یہ پوچھا کہ تم میں سے کسی نے یہ نبوت والی بات کہی تھی، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اسی طرح کا نبوت کا دعویٰ تمہارے اندر آج تک کسی نے کیا تھا؟ فذکرت اللہ، تو تم نے کہا کہ نہیں، کسی نے ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ قلت ای قلت فی نفسی، کہ جب تم نے یہ بات کہی تھی کہ آج تک ہمارے اندر کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تو اسی وقت میں نے اپنے دل کے اندر ایک بات کہی تھی۔ یہاں قلت جو ہرقل کہہ رہے ہیں وہ دل کی بات ہے۔ قلت فی نفسی لو کان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل یأتسی بقول قیل قبله، کہ اگر کسی نے یہ بات اس مدعی نبوت سے پہلے کہی ہوتی تو میں زبان سے یوں کہتا کہ یہ وہ آدمی ہیں کہ پہلے والی جیسی بات نقل کر رہے ہیں۔ دیکھیے کتنے ذہین ہے ہرقل کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا تھا کہ آج تک کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تم نے کہا نہیں، کہ اگر کسی نے آج تک تمہارے یہاں، تمہارے خاندان میں، تمہارے وطن میں نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں یوں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیکھا دیکھی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، ان کی نقل اتارنے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بستی کا کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس کی نقل اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ خاندان کا کوئی آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے اور دیکھا کہ اس میں اس کو بہت عزت ملی تو دوسرے لوگ بھی دیکھا دیکھی وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہا اگر قریش میں یا مکہ میں کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ پہلے کیا ہوتا تو میں یوں سمجھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نقل اتاری ہے، دیکھا دیکھی یہ دعوی نبوت کیا ہے۔ لیکن جب آج تک کسی نے مکہ میں، قریش میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر یہ آدمی واقعتاً سچے ہونے چاہیے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ظاہراً کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو لوگ اس اچھی چیز کی نقل اتارتے ہیں۔ جیسے ایک سچا قصہ میں آپ کو سناؤں، ایک مولانا صاحب لوگوں کے اندر مقبولیت ہو رہی ہے، لوگ ان کے پاس رجوع کر رہے ہیں، گاڑی لے کے ملنے آتے ہیں، لے جانے کے لیے آتے ہیں، تحائف ہدیے پیش کرتے ہیں، دعوت پیش کرتے ہیں۔ تو اس مولانا صاحب کے قریبی رشتہ دار میں ایک عورت اپنے بچے کو کہہ رہی، جو بچہ پڑھتا نہیں تھا، پڑھ لے تو بھی مولانا بن جا، دیکھ کتنی گاڑیاں لینے آتی ہے اور کیسے جو ہے لوگ ہدیے تحفے دیتے ہیں۔ اس طریقے سے کہ کوئی ایک اچھا ہو تو اس کو دیکھا دیکھی لوگ وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں تو عرب میں اور قریش نے کوئی نبوت نام کی چیز ہی نہیں جانتا تھا، بالکل نئی اور انوکھی چیز تھی، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں تو واقعتاً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہے۔ کسی کی نقل نہیں اتاری انہوں نے اور کسی کے دیکھا دیکھی انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، اور ابو سفیان میں نے تم سے سوال کیا کہ ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرے ہیں؟ فَذَكَرْتَ اللہ، تو تم نے کہا کہ ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ نہیں گزرے۔ فَقُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، تو میں نے کہا اگر ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرے ہوتے، فَقُلْتُ یعنی اس وقت میں نے دل میں کہا تھا اور اب زبان سے کہہ رہا ہوں
تو پہلا فقلت نفسی اور دوسرا قلت زبانی، کہ یہ آدمی اپنے باپ کی سلطنت کا طالب ہے، یہ آدمی اپنے باپ کی سلطنت کا طالب ہے۔ یعنی میں نے جو یہ سوال کیا تھا کہ ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو تم نے کہا نہیں۔ کہا یہ سوال کیوں کیا تھا؟ تو کہا ان کے باپ دادا بادشاہ تھے، تو یہ آدمی بھی نبوت کے عنوان سے بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ عنوان ہے نبوت کا اور قائم کرنا چاہتے ہیں بادشاہت، لیکن تم نے کہہ دیا کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آدمی نبوت کے نام پر بادشاہت کے مدعی نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کے نبی ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذْبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ اللَّهَ، اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے اس بات سے پہلے جو انہوں نے کہی، یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے کبھی تم نے ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی؟ تو تم نے کہا نہیں۔ فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، تو میں اس بات کو پہچان گیا کہ ایک آدمی لوگوں کے معاملے میں جھوٹ چھوڑ دے، جھوٹ نہیں بولتا، اور اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ یعنی 40 سال تک ایک شخص نے لوگوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، تو کیا بات ہو گئی کہ اچانک 41ویں سال میں اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ انسان اگر جھوٹ بولے تو لوگوں کے معاملات میں بولے، لوگوں کے پیسے بٹورنے کے لیے، لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لیکن یہاں تو 40 سال تک متفق ہے ان کی صدق، سچائی، کبھی تم کو جھوٹ کی تہمت کا بھی موقع نہیں آیا، تو کیا جو آدمی لوگوں کے معاملے میں جھوٹ نہ بولے وہ کیا اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں سمجھ گیا کہ ان آدمی کا جو دعویٰ ہے نبوت کا بالکل سچا ہے، انہوں نے کوئی بناوٹ نہیں کی ہے۔ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، اور ابو سفیان میں نے تم کو سوال کیا تھا کہ لوگوں میں شریف لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں یا کمزور لوگ، تو تم نے جواب میں کہا ان ضعفاءہم اتبعوہ، کہ کمزور لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، وہم اتباع الرسل، وہی لوگ رسولوں کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال تھا کہ یہ مدعی نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کر رہا ہے؟ تو تم نے کہا کہ ہمارے یہاں جو رذیل قسم کے لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، غریب فقیر قسم کے لوگ ہیں، وہی لوگ ان کی اتباع کرتے۔ تو سنو ابو سفیان، وہی غریب فقیر قسم کے لوگ رسولوں کی اتباع کرتے ہیں۔ تاریخ عالم شاہد ہے، تاریخ انبیاء شاہد ہے کہ انبیاء کی نبوت کے اوپر سب سے پہلے غربا، فقراء، رذیل لوگ وہی لوگ ایمان لائے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کی آیت پڑھو، قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، پڑھو اوپر سے۔ یہ کس نبی کا واقعہ چل رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو دیکھو وہاں بھی وہی بات تھی نا، قوم کے جو لیڈر قسم کے لوگ تھے وہ حضرت نوح کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم بڑے لوگ تم پر ایمان لائے ہیں، تیرے اوپر ایمان والے تو یہ رذیل اور پسماندہ اور غریب اور فقیر قسم کے لوگ ہیں۔ تو زمانے قدیم سے یہی ہوا کہ انبیاء کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے غریب، رذیل، فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو مجھے تاریخ انبیاء کی روشنی میں یہ بھی ان کی سچائی کی ایک دلیل معلوم ہوئی کہ یہ واقعتاً سچے نبی ہیں۔ وجہ کیا کہ مالدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی مالداری کے گھمنڈ اور غرور کے اندر
جلدی سے کسی کے تابع بننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے. ان کو ہی ہوتا ہے کہ ہم تو مالدار لوگ ہیں، اور مالداری کا ایک علو اور گھمنڈ ان کو ہوا کرتا ہے. اب اگر ہم نبی پر ایمان لے آئیں گے تو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، تو جلدی سے مالداری کے غرور کے اندر کسی کی اتباع کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے ہیں. اور ضعیف کمزور لوگ جو بیچارے ہوتے ہیں، ان کو کیا بیچارے غریب لوگ، کائی کا تکبر، کھائی کا غرور، کھائی کی شرم، لہذا وہ تو جلدی جلدی تابعداری انقیاد کر لیا کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھو کہ مدارس کے اندر اکثر غریب گھرانے کے طلبہ آتے ہیں. اب دیکھ لو، تجربہ کر لو. یہ تو اب ماشاءاللہ امت کے مالداروں میں بھی دینی ذہن بن رہا ہے، ورنہ آج سے کل سال پہلے تک مدرسوں میں آنے والے طلباء کی تعداد کی اکثریت غریب گھرانے کی ہوتی تھی. جب یہ ادارہ شروع ہوا اور بات یہ آئی کہ اس کو للہ پر چلانا ہے، تو بڑے بڑے بزرگوں نے کہا تھا کیسے چلا پاؤ گے اس کو؟ غریب طلبہ آتے ہیں، فیس بھی نہیں دے پائیں گے، کیسے آپ چلاؤ گے، کیسے نبھاؤ گے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کے اوپر سارے مدارس چلتے ہیں، صدقات خیرات کے اوپر، الا یہ کہ والی لوگ فیس دے وے، اور فیس اس وقت ایک طالب علم پر کم سے کم 2500 روپے خرچ ہوتا ہے ماہانہ. 2500 روپے حساب لگاوے تو. اب اتنی بڑی فیس اگر کسی کو کہے تو ہر والی تو دے نہیں پاتے. تو چونکہ غریبوں کے بچے زیادہ مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ایک عام مزاج تھا امت کا. اب کچھ اس مزاج میں الحمدللہ تبدیلی آ رہی ہے کہ اب اچھے گھرانے کے طلبہ بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، رئیس گھرانے کے بھی. تو یہ ہر زمانے میں رہا کہ دین اور دینی تحریکات سے وابستہ شروع کے اندر غریب لوگ ہوتے ہیں. مالدار لوگ دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے، ذرا اپنے دور سے دیکھیں، پھر وہ جڑیں گے، دیکھیں گے کہ نہیں ہے اس میں بھی کچھ کامیابی، اس میں بھی کچھ بھلائی، تو پھر بعد میں چل کر کے جڑتے ہیں. تو کہا زمانے قدیم سے تاریخ انبیاء اس بات پر شاہد ہے کہ سب سے پہلے غربا، فقراء اور رذیل لوگوں نے اتباع کی ہے. یہاں پر ایک بات سمجھنی چاہیے، جیسے کہ سوال جواب کے موقع پر آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہاں شریف سے مراد ہے جس کو لوگ شریف سمجھتے ہو. یہ توجیہ اگر کر لو تو کوئی اشکال نہیں. اب اس میں بھی کچھ سوالات ہیں. دوسرا کیا مطلب؟ حقیقی شریف بھی اگر مراد لو، واقعی شرافت والے، تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن یاد رکھنا یہ سوال اور جواب کلی نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ کے شرفاء میں حضرت خدیجہ بھی تھی، شرفاء مکہ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے. وہ واقعتاً اس زمانے کے اندر مکہ میں شریف سمجھے جاتے تھے ہر اعتبار سے. حضرت خدیجہ تو بڑی مالدار عورت تھی، شریف سمجھی جاتی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق کا بھی بڑا اونچا مقام تھا، حالانکہ وہ ایمان لا چکے تھے. اسی لیے اس روایت میں یہ قید لگا دو کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نبیوں کی نبوت کے اوپر اول ایمان لانے والے اکثر غربا، فقراء، مساکین، رذیل کہلانے والے لوگ ہوا کرتے ہیں. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شریف گھرانے کا آدمی ایمان لایا، دیندار بن گیا، تو اسی ایمان اور دینداری کی بنیاد پر وہ رذیل بن جاتا ہے لوگوں کی نظروں کے اندر، اپنے خاندان کی نظر کے اندر. بھائی ایک مالدار گھرانہ ہے، اس کے اندر کوئی آدمی مولوی بن گیا تو پورا خاندان اس کو رذالت کی نگاہ سے دیکھے گا.
چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈگری والے، یہ بزنس والے، یہ عزت والے، اور یہ مولوی کیا کرے گا؟ بچوں کو لکڑی مارے گا، مدرسہ پڑھائے گا. تو حالانکہ وہ خود شریف خاندان کا ہے، لیکن جب اس نے یہ دینداری والی رائے اختیار کی تو اس کے گھرانے والے خود اس کو رذیل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو بعض واقعی شریف ہے لیکن دین کی نسبت لگ گئی تو لوگ اس کو رذیل سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ امت کی بہت بڑی غفلت اور کوتاہی ہے. وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ. ابو سفیان، میں نے تم سے سوال کیا کہ ان کے متبعین کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے یا کم؟ تو تم نے کہا کہ ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے. وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ. اسی طرح ایمان کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے. یعنی ایمان اور حق کا یہی معاملہ ہے کہ دھیرے 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 اس کے افراد بڑھتے ہیں کمیت اور تعداد کے اعتبار سے، یہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچ جاتا ہے. تو ابتداً اہل ایمان، اہل حق تعداد میں کم ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھے گی یہاں تک کہ وہ انتہا کو اور کمال کو پہنچ جائیں گے. دیکھیے شروع میں ایمان لانے والے کتنے تھے؟ 3 آدمی، ایک عورت، ایک جوان، ایک معمر آدمی. حضرت ابوبکر، حضرت خدیجہ، حضرت علی. حضرت عمر ایمان لائے تو 40واں نمبر تھا. اتنی قلیل تعداد. پھر ایک وقت وہ آیا کہ حجۃ الوداع میں 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ ہیں حتیٰ یتیمہ. وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ. اور ابو سفیان، میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ کوئی ان میں سے مرتد ہو جاتا ہے ان کے دین سے ناراض ہو کر کے، بعد اس کے کہ ان کے دین میں داخل ہو جائے. فذکرت اللہ. تو تم نے یہ تذکرہ کیا کہ کوئی بھی ناراض ہو کر کے دین سے نکلتا نہیں ہے. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ. یہی حال ہے ایمان کا کہ جب اس کی بشاشت قلوب میں خلط ملط ہو جاتی ہے تو جواب مقدر، تو پھر نکلتی نہیں ہے. یعنی میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کوئی ناراض ہو کر ایمان سے نکلا، تو تم نے کہا نہیں، کوئی بھی ایمان سے ناراضگی کی وجہ سے نہیں نکلا. ایمان لایا، اسلام سے نفرت ہوئی، اسلامی احکام سے نفرت ہوئی، اسلامی قانون سے کراہت ہوئی اور نکلا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. تو اس پر ہرقل کا تبصرہ سنو کہ ایمان جب قلب کے اندر خلط ملط ہو جاتا ہے تو پھر نکلنے کا نام لیتا نہیں ہے. بشاشت کس کو کہتے ہیں؟ انشراح قلب کو بشاشت کہتے ہیں. یعنی جب کسی کا دل ایمان پر منشرح ہو جائے، ایمان اس کے لیے بالکل واضح ہو جائے، تو پھر تو مرتد ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب جتنے بھی ارتداد کے واقعات ہیں وہ واقعات وہ ہیں کہ ایمان ان کے دل میں خلط ہوا نہیں تھا، ایمان ان کے دل میں پیوست نہیں ہوا تھا، ایمان ان کے دل کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے نعوذ باللہ وہ لوگ مرتد ہو گئے. ورنہ ایک مرتبہ ایمان کسی کے دل میں خلط ملط ہو جائے، پیوست ہو جائے، تو پھر نکلنے کا نام لیتا نہیں ہے. دوسری بات، بشاشت کہتے ہیں خوشی کو، کہ خوشی کے آثار ظاہر میں نمایاں ہوئے، چہرے پر ظاہر میں خوشی کے آثار نمایاں ہوئے. اب جواب کا خلاصہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ جب ایمان کی خوشی کسی کے چہرے پر ظاہر ہوئی، کسی کی ظاہری زندگی میں ایمانی بشاشت آئی اور وہ ایمان سے بہت خوش ہے، حشاش ہے، بشاش ہے، تو پھر کبھی وہ آدمی نعوذ باللہ مرتد ہو کے نکل سکتا نہیں ہے. ایک آدمی ایسا ہے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، زبردستی کلمہ پڑھے، بادل ناخواستہ، اور ایمان کی اس کے دل کے اوپر ظاہر میں بھی کوئی خوشی نہ ہو،
پھر نعوذ باللہ وہ مرتد ہو جائے، اور ایک وہ ہیں کہ ایمان اس کے دل میں آیا اور وہ خوش ہے، ہر موقع پر کہتا الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ، کہ اللہ نے اسلام کی نعمت دی، کافی شافی نعمت دی، اس پر میں بہت خوش و خرم ہوں، اور واقعی خوشی کا اظہار ہو اس کے چہرے سے، اس کے ظاہری اعضاء سے، تو پھر وہ آدمی کبھی مرتد ہو سکتا نہیں ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَقْدِرُ، اور میں نے تم کو سوال کیا تھا کہ کیا انہوں نے وعدہ خلافی کی، عہد خلافی کی، فَذَكَرْتَ اللہ، تو تم نے کہا نہیں انہوں نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی۔ دیکھ لو ہرقل کی ہوشیاری، دیکھ لو کیا ہوشیاری، وہ جو ابو سفیان نے بات گھسائی تھی نا، وہ بات ہی اڑا دی، اس بات پر کوئی تبصرہ ہی نہیں کیا۔ ابو سفیان، ہرقل سمجھ گیا تھا کہ اس نے گھسانے کی کوشش کی ہے، وہ کہا تھا نا کہ ابھی ہم چل رہے ہیں معاہدے کی مدت میں، پتہ نہیں آئندہ وہ نبھاتے ہیں کہ نہیں نبھاتے ہیں۔ تو ہرقل بڑے ذہین بادشاہ تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس نے مکر کیا ہے، تو اس کے اوپر تبصرہ کرنا ہی چھوڑ دیا، اس بات ہی کو اڑا ڈالا، بلکہ کیا کہا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام خیانت اور وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ عمومی جواب کے اندر ابو سفیان کی گڑبڑی کو اڑا ڈالا، عمومی جواب دے کر ابو سفیان کی گڑبڑی کو اڑا ڈالا، یہ ہرقل بادشاہ کی ذہانت۔ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ مدعی نبوت تم کو کیا سکھلاتے ہیں، فَذَكَرْتَ، تو تم نے یہ بتلایا، أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ، وہ تم کو یہ سکھلاتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، اور وہ تم کو بت پرستی سے روکتے ہیں، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، اور وہ تم کو نماز کا، سچائی کا یا صدقے کا اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ تم نے ان کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا۔ اب دیکھیے ابو سفیان سے جتنے سوال جواب ہوئے، ہر سوال پر ہرقل نے اپنا تبصرہ پیش کیا، پھر تعلیمات کا خلاصہ بھی دہرایا کہ تم نے ان کی تعلیمات کا خلاصہ مجھے بتلایا، وہ یہی تھا نا۔ جب ساری باتیں ہو چکی تو اب دیکھو ہرقل کے کلمات، فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ارے ابو سفیان، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ بات حق اور سچی ہے تو ان قریب وہ مدعی نبوت میرے یہ دونوں قدم کی جگہ کے بھی مالک بن جائیں گے۔ دیکھ لیا ہرقل کا جواب، فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر وہ بات جو تم کہہ رہے ہو وہ حق اور سچی ہے تو ان قریب وہ مدعی نبوت میرے یہ دونوں قدموں کے جگہ کے بھی مالک بن جائیں گے۔ اب دونوں قدم کی جگہ کا مطلب کیا؟ تو اکثر شرائع حدیث نے یہاں پر لیا ہے ہرقل اس وقت کے اوپر بیت المقدس آئے ہوئے تھے، اسی لیے بیت المقدس اور ایلیا کو مراد لیا ہے کہ ان قریب وہ بیت المقدس، ایلیا اور پورے ملک شام کے مالک بن جائیں گے، اور پورے ملک شام میں ان کی حکومت نبوت پھیل جائے گی۔ اور ہرقل بادشاہ کی یہ باتیں پوری ہو گئی خلافت عمر کے زمانے کے اندر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر کچھ ایلیا، ملک شام پورا اسلامی حکومت کے اندر داخل ہو چکا۔ بعض حضرات نے جیسے کہ محدث کبیر حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ نے موضع قدمی ہاتین سے مراد لیا ہے قیصر روم کا ملک مراد لیا ہے، یعنی جو قیصر روم کا ملک،
اور ظاہر بات ہے کہ کیسر روم کے ملک کا دارالسلطنت تھا استنبول، قسطنطنیہ اس زمانے کے اندر. تو ہرقل نے یہ کہا کہ جہاں میرا ملک ہے، یعنی جتنے علاقے کے اندر میرا ملک ہے، جتنے علاقے میں میری حکومت ہے، وہ پورے علاقے کے اور یہاں تک کہ میرے دارالسلطنت کے بھی وہ عنقریب مالک ہو جائیں گے اور وہاں ان کی نبوت اور حکومت پہنچ جائے گی. اور قیصر روم کی حکومت کا علاقہ شام اور افریقی ممالک یہ سب خلافت راشدہ کے اندر فتح ہو گیا اور اسلامی حکومت میں شامل ہو گیا. رہا یہ کہ ان کا دارالسلطنت قسطنطنیہ وہ 5 صدیوں کے بعد حضرت سلطان محمد بن فاتح رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کے اوپر اسلامی سلطنت کے اندر شامل ہوا. تو ہر چیز کا اللہ کے یہاں سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، تب جا کر کے وہ چیز جو ہے وجود میں آیا کرتی ہے. تو ہرقل بادشاہ نے لگتا ایسا ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں یہ ساری باتیں بتلائی کہ ان کی حکومت چلے گی، ان کی نبوت عام ہوگی، علاقے کے علاقے، ممالک کے ممالک فتوحات میں آئیں گے اور وہاں لوگ ان کے دین کو قبول کرنے والے بن جائیں گے. پھر کیا کہتا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ. مجھے یقین تھا اس بات کا کہ وہ نبی نکلنے والے ہیں، ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم عربوں میں سے ہوں گے. یہ جملہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ہرقل کی ساری گفتگو سابقہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں تھی. کہ میں سابقہ یہاں 3 احتمالات شعراء نے ذکر کیے ہیں کہ ہرقل نے جو یہ بات اتنے یقین سے کہی کہ مجھے یقین تھا کہ آخری نبی ظاہر ہونے والے ہیں، یہ کس بنیاد پر ہرقل نے کہا؟ تو ایک بات تو شعراء نے یہ لکھی ہے کہ بھائی سابقہ آسمانی کتابوں کا وہ بڑا عالم تھا، اس لیے اس نے پچھلی آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں، اوصاف وغیرہ پڑھ رکھے تھے، اس بنیاد کے اوپر اس نے کہا. نمبر 2، عقلی قرائن کی بنیاد کے اوپر اس نے کہا. قرائن عقلیہ کی بنیاد کے اوپر، مثلا قرائن عقلیہ میں یہ تھا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد دنیا فیضان نبوت سے محروم ہے، شریعت اور وحی سے محروم ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نبی لمبا زمانہ ہو گیا ضرور بھیجیں گے. اس طرح کے کچھ قرائن عقلیہ کی بنیاد پر اس نے یہ بات کہی. نمبر 3، احوال عادیہ کی بنیاد پر یہ بات کہی. احوال عادیہ میں کیا آتا ہے کہ بھئی پچھلے زمانے کے اندر یہ ہوا کہ جب بھی دنیا میں شر، فساد، گمراہی بڑھتی تھی تو اللہ کوئی مصلح اور ہادی اور نذیر اور داعی کو بھیجتے تھے. اب لمبا زمانہ ہو گیا، دنیا میں فساد فتنہ خوب پھیلا ہوا ہے، لیکن کوئی نذیر ہادی آیا نہیں. لہذا ان احوال عادیہ، قدیم زمانے سے ایک عادت کے مطابق جو حالات چلے آ رہے تھے، اس کی روشنی کے اندر اس نے کہا کہ بھائی کوئی نبی آنے والا ابھی باقی ہے. تو کہا مجھے یقین تھا کہ آخری نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ تم عربوں میں ہوں گے. کیوں بھائی؟ عربوں کا کیا قصور کہ عربوں میں نہیں ہوں گے؟ اس کی حقیقت بھی سمجھو. پہلی حقیقت، اس زمانے کے اندر عرب پوری دنیا میں پسماندہ سمجھے جاتے تھے. اسی لیے خود باری تعالیٰ نے فرمایا نا هو الذی بعث فی الامیین، تو لوگ ان کو تو ان پڑھ سمجھتے تھے، پسماندہ سمجھتے تھے. تو کہا نبی آخری آئیں گے، لیکن یہ ان پڑھ اور پسماندہ لوگوں میں تھوڑے ہی آئیں گے. تو عربوں میں نہ آنے کا خیال ہوا ہرقل کو عربوں کی جہالت اور پسماندگی کی وجہ سے. نمبر 2، ایک طویل عرصے سے نبوت بنو اسرائیل میں چلی آ رہی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے مبارک زمانے سے لے کر کے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تسلسل کے ساتھ نبوت چلی آ رہی تھی بنو اسرائیل میں. اسی لیے ہرق کو یہ خیال تھا کہ آخری نبی بھی بنو اسرائیل میں آئیں گے، لیکن یہ تو گاڑی نے پٹڑی بدلی اور آخری نبی بنو اسرائیل کے بجائے آئے بنو اسماعیل کے اندر. تو کہا کہ مجھے یقین تو تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن عربوں میں آئیں گے، بنو اسرائیل کے علاوہ آئیں گے، یہ مجھے خواب و خیال بھی نہیں تھا. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے عربوں میں بھیج دیا. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ، اگر مجھے یقین ہو جاوے کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں، لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، تو میں ان کی ملاقات کے لیے تکلیف اٹھاتا. مجھے یقین ہو جائے کہ میں آخری نبی کی ملاقات کر سکوں گا، ان تک پہنچ سکوں گا، تو ان کی ملاقات کے لیے میں مشقت اٹھاؤں گا، تکلیف اٹھاتا، یعنی ہجرت کر لیتا. یعنی مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا تو میں کیسی بھی مشقت اٹھا کر ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا، اپنے یہاں سے ہجرت کر کے میں وہاں چلا جاتا اور پہنچ جاتا. لیکن بات دراصل کیا تھی، اتنی بڑی دنیا، آدھی دنیا کی حکومت جو قیصر روم کو ملی ہوئی تھی، اس زمانے کا وہ سپر پاور حکومت کا بادشاہ، بس یہ چیز اس کے لیے آر اور مانع بنی، رکاوٹ بنی. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اور اگر میں اس نبی کے پاس ہوتا تو ان کے دونوں قدموں کو دھوتا. یہ حقیقت ہے، اس نے سچے دل سے یہ جملے کہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں. انہی جملوں کی بنیاد کے اوپر آگے ایک مسئلہ اختلافی آ رہا ہے ہرقل کے ایمان کا، کہ وہ مسلمان تھا یا نہیں، ایک مستقل بحث ہے. تو واقعتاً اس نے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت اور محبت کا غائبانہ اظہار کیا کہ اگر مجھے وہاں تک پہنچنے کا یقین ہوتا تو میں مشقت اٹھاتا اور میں ان کے دونوں قدموں کو دھوتا. دونوں قدموں کو دھونے سے مراد بعض شرح نے غلامی لی ہے کہ میں ان کا غلام بن کے زندگی گزارتا، اور بعض شرح نے خدمت مراد لی ہے کہ میں ان کا خادم خاص بن جاتا. دیکھیے ایک عیسائی بادشاہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی کیسی آرزو رکھتا ہے، کیسی کیسی امیدیں رکھا ہوا ہے. معلوم ہوا کوئی اللہ کا نیک مخلص بندہ ہمیں واقعی پتہ چل جائے تو ان کے بارے میں اس طرح کی عقیدت اور محبت کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے، ایسے پاکیزہ جذبات ہمیں رکھنے چاہیے اور اس کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے. ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی بعث به مع دہیۃ الکلب الى عظیم بصرا. اب اس کو تو تحقیق کرنی تھی. کیا تحقیق کرنی تھی؟ جو آپ کو شروع میں بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ خط مبارک جو ہرقل بادشاہ کے نام پہنچا تو ہرقل نے سوچا کہ میرے نام پر جس نے خط لکھا ہے وہ کون ہے، میں ذرا پہلے اس کے احوال کی تحقیق کر لوں. تو یہ تو لمبی چوڑی اس نے تحقیق کی کہ یہ لیٹر لکھنے والا ہے کون. میں اس کا خط پڑھنے سے پہلے اس کے حالات کی تحقیق تو کروں. اگر کوئی آلتو پھالتو آدمی ہے تو میں اس کے لیٹر کو ڈسٹ بین میں ڈال دوں گا، ناقابل توجہ رہے گا، وہ پڑھنے کے قابل نہیں رہے گا. اس لیے اس نے یہ سارے پاپڑ بیلے، ابو سفیان کو بلوایا اور سوالات کیے اور دربار سجوایا اور حضور کی تحقیقات کی. جب پورا اطمینان ہو گیا کہ جس کی طرف سے مجھے یہ خط ملا ہے یہ کوئی عظیم المرتبت شخصیت ہے، یہ کوئی واقعی اللہ کے نبی ہے، یہ کوئی واقعی اللہ کے پیغمبر ہے، اب اس نے خط طلب کیا کہ لائیے وہ خط کہاں ہے جو خط میرے نام لکھا گیا. اور آپ کو جو شروع میں بتلایا گیا تھا کہ چونکہ قیصر روم بہت بڑا بادشاہ، اس تک خط پہنچانا بہت مشکل کام، اسی لیے واسطہ بنایا گیا تھا کس کو؟
بصرا کے گورنر کو، جو اس کی ماتحتی میں آتا تھا، چونکہ ہرقل کے تو بہت سارے صوبے تھے، اس میں ایک علاقہ بصرا تھا، اور بصرا کے گورنر تھے اس زمانے کے اندر حارث ابن ابی شمر الغسانی، حارث ابن ابی شمر الغسانی، وہ اس وقت بصرا کے گورنر تھے۔ تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط یہ حارث کو پہنچایا، اور حارث کے واسطے سے وہ خط پہنچا تھا ہرقل کو، اور یہی پرانے زمانے کا دستور تھا، آج بھی یہی دستور ہے، چمچوں کو بیچ میں واسطہ بنانا ہی پڑتا ہے بڑوں تک پہنچنے کے واسطے۔ تو کہا کہ لاؤ وہ خط جو میرے نام کے اوپر لکھا گیا ہے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ جب حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے تو حضرت عدی ابن حاتم بھی ان کے ساتھ تھے، اگرچہ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، عیسائی تھے، لیکن سفر میں ساتھ گئے تھے حضرت دہیہ کلبی کے ساتھ۔ تو کہا لاؤ وہ خط میرے پاس، فدفعہ عظیم بصرا، تو بصرا کے عظیم شخصیت حارث نے وہ خط ہرقل کو پیش کیا، فقرأہ، ہرقل نے وہ خط پڑھنا شروع کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ ترجمان سے پڑھوایا، چونکہ خط لکھا ہوا تھا عربی میں اور ہرقل کو عربی آتی نہیں تھی، اس لیے اس نے ٹرانسلیٹر کو بلایا کہ بھائی ذرا یہ خط پڑھو تو کیا لکھا ہے اس خط میں۔ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ من محمد ابن عبد اللہ ورسولہ الہ ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم الیریسیین ویا اہل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یہ ہوا خط مبارک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھو اس دور کی دنیا کی دو سپر پاور حکومت، ایک قیصر روم، اس کے پاس خط ملا، چوما، سر پہ لگایا، بہت ادب سے اس نے پڑھا اور سنا، اور حضور کے لیے اس نے عقیدت مندی کا اظہار کیا۔ پھر وہ خط اس نے سونے کی ڈبیا میں محفوظ کرا کے رکھ دیا اور اپنے خاندان میں وصیت کر دی کہ اس خط کو تم اپنے پاس سلامت رکھنا، جب تک یہ خط تمہارے پاس سلامت رہے گا تمہاری سلطنت سلامت رہے گی، اور جس دن یہ خط تم لوگ برباد کرو گے تمہاری سلطنت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس نے وصیت کی تھی قیصر روم نے۔ اور شراح بخاری نے یہاں پر بعد کے بادشاہوں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ قیصر روم کی نسل در نسل و متبرک خط چلتا رہا، یہاں تک کہ بعد کے اسلامی بعض بادشاہوں نے قیصر روم کی نسل کے اندر بعض عیسائی بادشاہوں کی ملاقات کی تو انہوں نے وہ ڈبیا میں سے نکال کر کے وہ والا نامہ دکھایا بھی، اور صدیاں گزرنے کی وجہ سے اندر سے بعض حروف مٹ گئے تھے، لیکن وہ خط انہوں نے اکرام سے سلامت رکھا تھا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ قیصر کی سلطنت اگرچہ محدود ہو گئی لیکن ان کے دارالسلطنت ہی میں سے ہی صدیوں تک باقی رہی، جبکہ کسرا بادشاہ کے نام جو خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا وہ بھی دنیا کی اس زمانے کی سپر پاور حکومت تھی، اس نے پھاڑ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس نے ہمارے خط کو پھاڑا ہے اللہ اس کی حکومت کو پھاڑ دے، اور بالکل یہی ہوا، اس کی حکومت زیادہ نہیں چل سکی اور خلافت راشدہ کے دور میں حکومت کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ کسرا بادشاہ ہی دنیا سے نام و نشان مٹ گیا۔
اور دونوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک روایت میں اذا ہلک کیسرا، ایک روایت میں اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ فلا کیسرا بعدہ، اذا ہلک کیسرا فلا کیسرا بعدہ بھی ہے کہ جب ایک مرتبہ قیصر ختم ہوگا تو کوئی دوسرا قیصر جنم نہیں لے سکے گا، ایک مرتبہ کسرا ختم ہوگا تو پھر کوئی کسرا پیدا ہو سکے گا نہیں۔ تو وہ کسرا تو بہت جلدی، اس کا تو قصہ نمٹ گیا بہت جلدی، باپ بیٹے کی جنگ ہوئی اور ایک حسینہ کے معاملے کے اندر، اور اس کے اندر زہر دے کر کے اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، اور حکومت پھر ایک عورت کو حکومت حوالی کی انہوں نے۔ پھر وہ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا امیر عورت کو بناوے۔ جب وہ کسرا میں باپ بیٹے میں لڑائی ہوئی تھی اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، تب عورت جب بنی تھی حکمراں فارس کی، تب حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو کسرا تو بہت جلدی نمٹ گئے، اور قیاصرہ کی حکومت دنیا میں صدیوں تک بعد میں باقی رہی، وہ حضور کے خط مبارک کے اکرام اور ادب کی برکت سے یہ باقی رہی۔ اسی پر حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے وہاں وہ نالین، نقش نالین مبارک کے فوائد کے اندر اس طرح کی باتیں حضرت نے لکھی ہے کہ جو آدمی نقش نالین اپنے پاس رکھے، ادب سے اس کو کبھی کبھی سر پر رکھ کر کے دعا کرے مصیبت کے موقع پر، تو دعائیں اس کی قبول ہوتی ہے، مستجاب ہوتی ہے نقش نالین کے سلسلے کے اندر۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ نقش نالین ہمیشہ جیب میں رکھتے ہیں، تب سے میرا بھی معمول ہے، جب میں ہمیشہ نقش نالین رکھتا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ خط مبارک تھا۔ اب خط میں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوم ہوا کہ خط کی شروعات بسم اللہ سے کرنا سنت ہے، چاہے آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ جس کو میں خط لکھ رہا ہوں وہ بے ادبی کرے گا تو بھی لکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شاہان عجم کے نام پہ خطوط لکھے وہاں بسم اللہ لکھی۔ کوئی یقین تھا کہ وہ بادشاہ لوگ بسم اللہ کا ادب کریں گے؟ دیکھو کسرا نے تو پھاڑ ہی دیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ لکھواتے تھے۔ معلوم ہوا کہ خط کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے۔ 786 کافی نہیں ہے، 786 کافی نہیں ہے، بلکہ حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکزہ تو فرماتے تھے کہ بِاسْمِ تعالی بھی ٹھیک نہیں ہے، بِاسْمِ تعالی لکھتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت تو فرماتے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، اسی پر حضرت کا اصرار تھا۔ اگرچہ دوسرے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ بسمی تعالی سے بھی کسی درجے میں کچھ کام چل جائے گا، اصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھنا۔ دوسری بات من محمد عبد اللہ ورسولہ، دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ خط لکھنے والا اپنا نام پہلے صاف صاف لکھے، خط لکھنے والا پہلے اپنا نام صاف صاف لکھے تاکہ سامنے والے کو تعارف ہو جاوے کہ یہ خط لکھنے والا کون ہے۔ یہ تو 6 صفحے کا خط پڑھ پڑھ کے تھک گئے تو اخیر میں پتہ چلا کالو ابن لالو نے یہ خط لکھا ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی اور دانش مندی کہ وہ بیچارہ پورے 6 صفحے تک پریشان رہا کہ یہ لکھنے والا کون ہے۔ اسی لیے پہلے لکھ لینے کا یہ ہے نبوی طریقہ۔ دیکھیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کسی درجے میں بھی کسی کو تکلیف پہنچے یہ گوارا نہیں کرتے۔ اب خط میں شروع میں نام نہیں آئے گا تو پڑھنے والے کو ذہنی تشویش رہے گی، الجھن رہے گی، یہ کس کا خط ہے، یہ کس کا خط ہے۔ شروع میں ہی نام آ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں کا خط ہے، تاکہ ذہنی طور پر الجھن اور تشویش نہ رہے۔ الا یہ کہ اگر سامنے والا آدمی کوئی بڑا ہو تو اس کا نام پہلے لکھنے کی گنجائش ہے، کوئی بڑا عظیم المرتبت ہو تو اس کا نام لکھنے کی گنجائش ہے۔ دیکھیے اس خط کے بارے میں بات شروعات میں ہے کہ جب قیصر نے یہ خط پڑھنا شروع کیا تو ہرقل کا بھائی وہاں بیٹھا ہوا تھا دربار میں،
اس نے جیسے ہی یہ پہلا جملہ سنا من محمد عبداللہ ورسولہ، تو اس نے خط پڑھنے والے کو روک دیا، بند کرو، یہ خط پڑھنا نہیں ہے۔ حسن نے پوچھا کیوں نہیں پڑھنا بھائی؟ تو کہا اس میں آپ جیسے عظیم المرتبت بادشاہ کا نام پہلے نہیں لکھا ہے۔ یہ خط لکھنے والا کیسا گستاخ ہے کہ اس نے دنیا کی ایک عظیم حکومت کے بادشاہ کے نام خط لکھا اور ان کا نام بعد میں لکھا اور اپنا نام پہلے لکھا، اسی لیے ایسے خط کو پڑھا نہیں جائے گا۔ روک دیا اس نے باقاعدہ ہرقل کے بھائی نے۔ پھر ہرقل نے کہا بھائی یہ لکھنے والے جو انسان ہیں نا کوئی معمولی نہیں ہے، پڑھنے دو ان کے خط کو آگے۔ تو گویا اس زمانے کے اندر اس کو بھی توہین کا ایک باب سمجھا جاتا تھا کہ اگر جس کے نام خط جا رہا ہے کوئی بڑا آدمی ہے اور اس کا نام بعد میں آوے، اس کو بھی لوگ توہین سمجھتے تھے، اسی لیے اس کو جواز کے درجے کے اندر لکھا گیا ہے۔ تو من محمد عبداللہ ورسولہ۔ دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دستخط جو کی جاتی ہے اپنا نام ظاہر کرنے کے لیے تو دستخط صاف اور واضح ہونی چاہیے۔ حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ دستخط بالکل صاف اور واضح ہونی چاہیے کہ یہ دستخط ہے کس کی۔ حضرت نے وہاں جملہ لکھا ہے کہ جلیبی کی طرح لوگ دستخط کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ دستخط کرنے والا کون ہے، کہ یہ کس فائدے کا کہ آدمی کو مستقل الجھن ہوئے کہ بھئی یہ دستخط عالیہ کس کی ہے۔ اسی لیے ایسی دستخط کرو کہ بھئی پتہ چلے یہ کس کی دستخط ہے۔ بعض لوگ اپنا کمال اس میں سمجھتے کہ میری دستخط کسی کو پتہ ہی نہیں چلے۔ اس لیے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ابراہیم صاحب پٹنی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دستخط نام ہے بگاڑ کے نام لکھنے کا۔ دستخط کی تعریف کیا؟ بگاڑ کے اپنا نام لکھنا، اس کا نام ہے دستخط کی تعریف۔ بہرحال خط پڑھنے والے کو الجھن ہونی نہیں چاہیے، اس طریقے سے جو ہے لکھنا چاہیے۔ اب دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تو صاف لکھا من محمد عبداللہ، اللہ کے بندے محمد کی طرف سے۔ عبداللہ مقدم ہے اور ورسول ہی مؤخر ہے۔ کیا پیارا طرز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا مطلب ہوا کہ سب سے بڑی چیز مقام عبدیت ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مقام عبدیت۔ اسی لیے حضور نے عبداللہ پہلے لکھا، اور یہی مقام عبدیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حالانکہ واقعہ معراج کا تھا، وہاں حضور کو اتنا اونچا مقام نصیب ہوا تو کوئی بڑا لقب آتا سبحان الذی اسری بخلیلہ، سبحان الذی اسری بحبیبہ، لیکن اللہ نے کیا لقب استعمال فرمایا؟ بعبدہ۔ معلوم ہوا اصل چیز کیا ہے؟ عبدیت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ظاہر فرمایا۔ رسالت تو ایک ذمہ داری کا نام ہے، اسی لیے ذمہ داری بعد میں لکھی، اور عبدیت جو اصل اپنی چیز ہے وہ پہلے نمبر پر لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری شان عبدیت، میری رسالت دوسروں کے فائدے کے لیے، میری رسالت دوسروں کے فائدے کے لیے، اور میری شان عبدیت، یہ ہیں من محمد عبداللہ ورسولہ۔ دوسری بات، چونکہ عیسائی بادشاہ کے نام خط تھا تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقام عبدیت سے نکال کے مقام الوہیت پر پہنچا دیا تھا۔ اس عقیدے کی بھی اس میں تردید ہے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ مانتے، اور حضور بھی کہہ رہے ہیں کہ میں الہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ سمجھ کر میرے ساتھ تم لوگ معاملہ کرو۔ الہ ہرقل، دیکھو مکتوب الیہ کا نام بھی لکھنا چاہیے، لکھنے والا اپنا نام بھی لکھے اور جس کے نام لکھا جا رہا ہے اس کا نام بھی لکھے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو پہلے لفافے نہیں آتے تھے اس میں آگے جس کے نام جا رہا ہے وہ اور پیچھے جو لکھ رہا ہے وہ۔ اب بعض عقل مند ایسا کرتے تھے کہ پیچھے اپنا نام لکھتے ہی نہیں تھے، وہ بہادری ان کی۔
بہادری کے پیچھے اپنا نام نہ لکھے، یعنی تم میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ اپنا نام لکھ سکے، بغیر نام کے خط بیچتے تھے لوگوں کو پریشان کرنے کے واسطے۔ دونوں نام لکھنے چاہیے، لکھنے والا اپنا نام بھی لکھے اور جس کے نام لکھا جا رہا ہے اس کا نام بھی لکھے۔ اب یہاں دیکھیے، الہ ہرقل عظیم الرومی، ہرقل کے نام ہے جو رومیوں کی ایک بڑی شخصیت ہے، رومیوں میں ایک صاحب عظمت مقام رکھنے والے آدمی ہیں۔ دیکھیے نبوی احتیاط، حضور نے اس کے لیے ملک کا لفظ نہیں لکھا، بادشاہ کا لفظ نہیں لکھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملک لکھتے تو اس کی بادشاہت کی تائید ہو جاتی۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا کہ شہنشاہ کا لفظ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے، یہ لقب اللہ کے لیے خاص ہے، اور شہنشاہ کا ہم معنی دوسری کسی زبان میں، جیسے گجراتی میں مہاراجا، یہ لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے مسئلے کے اعتبار سے، تو اگر حضور یہ ملک کا لفظ استعمال کر دے تو اس کی تائید ہو جاتی، اس لیے حضور نے ملک کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیا لکھا؟ عظیم، یعنی رومیوں کی عظیم شخصیت، رومیوں کے صاحب عظمت آدمی، اور یہ عظیم کا لفظ نہ لکھتے تو کیا ہوتا؟ توہین کا انداز ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توہین کا انداز اختیار کرنا نہیں چاہتے تھے، چونکہ دین کی دعوت دینے کے لیے خط لکھا ہے، اسی لیے کہا توہین کا انداز ہونا نہیں چاہیے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوا کہ کسی بڑوں کو خط لکھو تو مناسب القاب اور آداب لکھو، مناسب القاب اور آداب لکھو۔ جس زمانے میں حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں تھے، ڈابھیل تشریف لانے سے پہلے، تو ایک انگریز بڑا، اس دور کا کوئی وائسرائے یا اس سے نیچے درجے کا، وہ دارالعلوم کی ملاقات کے لیے آنے والا تھا، تو دارالعلوم میں اس کے استقبال کا ایک جلسہ رکھا گیا، استقبالیہ، چونکہ وائسرائے یعنی جیسے کہ آج ملک کے وزیر اعظم اس زمانے میں، اور وہ انگریز، تو جب استقبالیہ رکھا گیا تو اس کو جو اعزاز دینا تھا، تو حضرت علامہ کشمیری سوچنے لگے کہ اس کے لیے میں کیا اعزازی لفظ استعمال کروں۔ دیکھو ہمارے اکابر کی اتباع سنت کی بات، تو بہت سوچا تو شاہ صاحب کہنے لگے میرے ذہن میں یہ حدیث آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جب خط لکھا تو اس کے لیے عظیم کا لفظ استعمال فرمایا، تو کہا اس سے استدلال کر کے پھر اس انگریز وائسرائے کے لیے حضرت شاہ صاحب نے اعزازی لفظ لکھ کر کے اس کا استقبال کیا۔ تو دیکھیے ان حضرات کا اتباع سنت، آج تو ہم کسی کے لیے اعزازی الفاظ استعمال کرنے میں بھی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، بے حقیقت الفاظ بھی استعمال کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ حضرات ایک ایک لفظ کے بارے میں حدیث شریف سے استنباط کرتے ہیں کہ حضور نے لکھا تھا عظیم، اس لیے میں بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہوں۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی اتباع کی، اس میں اس کو ایمان پر آنے کی ترغیب دے دی، ایمان پر آنے کی، بھائی سلامتی چاہیے دنیا آخرت کی تو ایمان میں آ جا، یہ ترغیب ہے۔ دوسری بات، غیر مسلم کو سلام کرنے کا جامع طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ سلام علی من اتبع الہدی۔ جتنے بھی فرقے وہ ہیں جن کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے اور جو لوگ صریح کافر ہیں، ان لوگوں کو سلام کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ان کو یہ کہا جائے سلام علی من اتبع الہدی۔ اگرچہ بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ کوئی کافر کے پاس ہمارا کوئی کام وابستہ ہو بڑا مسلمانوں کا، اور اس کے لیے سلام کرنا لازمی ہو، ورنہ اس کو برا لگے ایسا اندیشہ ہو، تو ایسے موقع کے اوپر بدرجہ مجبوری سلام کی گنجائش بعض فقہا نے لکھی ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ سلام علی من اتبع الہدی یہ لفظ استعمال کیا جائے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لکھا سلامتی ہو اس کے اوپر جو ہدایت کی اتباع کرے. تو گویا کہ تم ایمان پر آ جاؤ گے تو تمہارے لیے سلامتی ہوگی.